اسرو نے اپنی انتہائی اہمیت کے حامل مشن گگنیان کے پہلے مرحلے کی پرواز کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ گگنیان کے کرو ماڈیول کو آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا سے لانچ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ ٹرائل صبح 9:15 بجے ہونا تھا، لیکن کمپیوٹر کی خرابی کی وجہ سے اسے لانچ سے کچھ دیر پہلے ہی روک دیا گیا۔ اسرو نے صرف آدھے گھنٹے میں تکنیکی خرابی کو دور کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اسرو کے چیف نے گگنیان مشن کی کامیاب لانچ پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں غزہ پر اسرائیل کی خوفناک بمباری کے خلاف اب لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ نیو یارک میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس نے 150 سے زائد فلسطینی حامیوں کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے جو بائیڈن سے اسرائیل کو امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعے کو کہا کہ غزہ کے لیے بین الاقوامی امداد سے بھرے ٹرک کا کل یا پرسوں روانہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے متاثرہ فلسطینی عوام زندگی بچانے کے لیے سامان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ کی 2.40 کروڑ آبادی میں سے 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انسانی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے غزہ پٹی میں جاری فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے اور عام شہریوں کی جان کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ کو حقیقی زندگی کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی جادوگر کہا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کانگریس کی اس حکمت عملی کے تحت ان کی بات سنے گی اور ان کے دل کی بات پر عمل بھی کرے گی۔ اس کی ایک مثال پارٹی ہائی کمان نے بھی دیکھ لی ہے، جب کانگریس کے فیصلہ لینے سے پہلے ہی اشوک گہلوٹ نے خود کو اگلا چیف منسٹر کا چہرہ قرار دیا۔ غزہ کے الہلیہ اسپتال میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک ایک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں اسرائیل کے خلاف جو ملک سب سے آگے ہے وہ ایران ہے۔ انہوں نے الہلیہ اسپتال دھماکے کے بعد تمام مسلم ممالک سے اکٹھے ہونے کی اپیل کی تھی۔ اس کے بعد تمام مسلم ممالک ایک کے بعد دیگر اسرائیل کے خلاف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو جنگی قوانین کو مد نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ اسرائیل کی مصر کے راستے غزہ میں امداد کی آمد میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ الہلی اسپتال پر اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ غزہ سے ہی داغے گئے راکٹ کا نشانہ بنا۔ اسرائیلی دفاع افواج کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اب تک 306 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ نمو بھارت ٹرین آپ کی جائیداد ہے، اسے ایک خراش تک نہ لگنے دیں، ہری جھنڈی دکھانے کے بعد بولے وزیر اعظم نریندر مودی۔ دہلی میں 50 لاکھ روپے کی ڈکیتی کے معاملے میں 2 فرضی ٹریفک پولیس اہلکار گرفتار۔ ٹرین اور ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس کر باپ اور بیٹی ہلاک۔ تلنگانہ کے نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر افسوسناک واقعہ۔ تلنگانہ کے نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر باپ اور بیٹی ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان پھنس کر ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ میڈچل ضلع کے چنتل گاؤں سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ رام چندر راؤ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ نرمل ضلع کے باسر مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے۔ یہ خاندان حیدرآباد کے بیگم پیٹ سے ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ جلد ختم ہوگا رام بھکتوں کا انتظار، ایودھیا میں شری رام کا عظیم الشان مندر بن رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کی انتخابی جنگ ہوئی دلچسپ، کہیں جیٹ بہو تو کہیں چچا بھتیجا ہوئے آمنے سامنے۔ حکومت 2 ہفتوں میں جمع کروائے حکم چند مل مزدوروں کے معاوضے کے 218 کروڑ روپے، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا حکم۔ مدھیہ پردیش میں اسمبلی انتخابات، کانگریس کی دوسری فہرست جاری ہونے کے بعد 5 شہروں میں امیدواروں کے خلاف احتجاج شروع۔ پورے NCR میں پٹاخوں پر لگے مکمل پابندی، دہلی سرکار کا مرکز سے مطالبہ، ڈیزل بسوں کی آمد و رفت پر ہو روک۔ تہواروں کے درمیان آئندہ 11 دنوں میں 8 دن بینک بند رہیں گے۔ گیا میں مسلم کاریگروں کے ہاتھوں بنے راون کے پتلے کو نذر آتش کیا جائے گا۔ بہار میں موسم خوشگوار، گلابی سردی کے درمیان نوراتری کی ہوگی پوجا۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل ضمانت منظور، نواز شریف کی وطن واپسی پر طیارے سے کی جائے گی پھولوں کی بارش۔ غزہ کے لوگ آلودہ پانی پینے پر مجبور، اسپتالوں میں ریزرو ایندھن خاتمے کے قریب، عالمی ادارے صحت کی رپورٹ۔
مرکزی حکومت نے 38 لاکھ ملازمین کو دیوالی بونس دینے کا کیا اعلان، مرکز کے امپلائی میں ہے خوشی کی لہر۔ گجرات اے ٹی ایس نے 53 سالہ لاب شنکر مہیشوری کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا، واٹس ایپ کے ذریعے پاکستان خبر بھیجتا تھا۔ اگر ہم ہوتے تو اسرائیل پر ایٹمی تجربات کر لیتے تھے، ساؤتھ کوریا کے صدر کا بیان۔ خدائی خدمتگار فیصل خان رمضان کٹ کے بعد بانٹ رہے ہیں نوراتری کٹ۔ سابق صدر اور انڈیا کانگریس راہل گاندھی نے جگتیال میں بس یاترا نکالتے ہوئے روڈ شو سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد نظام شوگر فیکٹری کو دوبارہ کارکرد بنائے گی اور 12,000 تا 15,000 روپے فی کنٹل دینے کے علاوہ کسی بھی کاشت کرنے پر واجبی قیمت کے ساتھ ساتھ 500 روپے اضافہ دیے جائیں گے۔ راہل گاندھی نے بتایا کہ بی آر ایس دہلی میں بی جے پی کا مکمل ساتھ دیتی ہے اور بی جے پی تلنگانہ میں کانگریس کو شکست دینے کے لیے بی آر ایس کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح ملک بھر میں کانگریس کو شکست دینے کے لیے ایم آئی ایم اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہے۔ تلنگانہ جنرل سمیتی کے لیڈر کودنڈا رام نے آج کریم نگر میں راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ کودنڈا رام ہر انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انتخابات میں قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے راہل گاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تاہم راہل گاندھی نے انہیں کیا تیقن دیا، اس کا پتہ نہیں چل پایا۔ بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں سابقہ ٹی این جی اوز قائدین اور کانگریس اور بی جے پی قائدین کا بی آر ایس میں شمولیت اختیار کرنے پر خیر مقدم کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس کے پاس رائے دہندے تو نہیں ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں ووٹر سے زیادہ قائدین موجود ہیں۔ کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ نہ تو بی جے پی اور نہ ہی کانگریس تلنگانہ میں اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ عوام 9 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر بی آر ایس کو تیسری مرتبہ اقتدار پر فائز کریں گے۔ مرکزی وزیر بہبود خواتین و اطفال اسمرتی ایرانی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے سی آر کا راون سے تقابل کیا ہے۔ دباک میں منعقدہ ناری شکتی وندن مہیلا سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے خود تسلیم کیا ہے کہ دلت بندھو اسکیم میں ان کے اراکین اسمبلی 30% کمیشن حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ دیں، کیونکہ بی آر ایس اور کانگریس کو ووٹ دینا اپنا ووٹ بیکار کرنے کے مماثل ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین نے یوسف نگر ٹپا چبوترے کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، پارٹی ورکرز و دیگر بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ حلقے کاروان کے مختلف علاقوں میں تاحال کروڑوں روپے ترقیاتی کام انجام دیے جا چکے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے مسجد عالمگیری واقع شانتی نگر میں نماز جمعہ ادا کی اور مصلیان سے ملاقات کرتے ہوئے مقامی مسائل کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی نمائندہ کارپوریٹر ڈاکٹر عارف رضوان کے علاوہ انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران و دیگر بھی موجود تھے۔ مصلیان نے مجلس رکن اسمبلی کو تیقن دیا کہ وہ مجلس کا ساتھ دیں گے اور اس مرتبہ بھی مجلس کی امیدوار کو اکثریت سے کامیاب کریں گے۔ بی جے پی رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس، بی آر ایس اور ایم آئی ایم مل کر بی جے پی کو تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ تلنگانہ میں بی جے پی ہی اقتدار حاصل کرے گی۔ انہوں نے راہل گاندھی سے سوال کیا کہ کیا 2004 میں اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی کابینہ میں کے سی آر کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور متحدہ آندھرا پردیش میں کانگریس کے وزیر اعلیٰ راجشیکھر ریڈی کی کابینہ میں بی آر ایس قائدین کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی وضاحت کریں۔ انہوں نے بتایا کہ بی آر ایس کانگریس کی بی ٹیم ہے۔ جامع مسجد دارالشفا میں نماز جمعے کے دوران قنوت نازلہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے قبل امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا نے اپنے خطاب میں نہتے فلسطینیوں اور شہریوں پر اسرائیل کی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر رقت انگیز دعا کی گئی، جبکہ مولانا جعفر پاشا نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے مظلومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔
فلسطینی عوام پر اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی بربریت کی مذمت میں درسگاہ جہاد و شہادت کے ذمہ داروں نے اپنا احتجاج درج کروایا۔ ڈی جے ایس کے ذمہ داروں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جے ایس کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے جو نہتے فلسطینیوں بالخصوص شہریوں پر بمباری کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر رہا ہے۔ ڈی جے ایس نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس بربریت اور مظالم کے سلسلے کو بند کیا جائے۔ کانگریس پارٹی میں دن بدن داخلی ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کوکٹ پلی کے ناراض کانگریس قائدین نے پریس کانفرنس تک کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر مقامی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو اس بار بھی یہاں سے کانگریس پارٹی کی شکست یقینی ہے۔ بتایا گیا کہ کوکٹ پلی سے کانگریس پارٹی کے مقامی 6 افراد نے درخواست داخل کی تھی لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا ہے۔ اب اس بات کو لے کر بھی کانگریس کے لیڈرز میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ کمشنر عظیم پر بلدیہ حیدرآباد رونالڈو روز نے جمعے کو شہر کے مختلف مقامات پر ووٹوں کی گنتی کے مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر بلدیہ کے ہمراہ ریاستی الیکشن کمیشن اور پولیس کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ کمشنر بلدیہ نے عہدیداروں کو ووٹوں کی گنتی کے انتظامات سے متعلق ضروری ہدایتیں دی۔ سکندرآباد منڈا مارکیٹ کے علاقے میں واقع پالیکا بازار کمرشل کمپلیکس کے سیلر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تاہم صبح کے اولین ساعتوں میں ہوئے اس واقعے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ گڈی ملکہ پور پولیس نے تلاشی مہم کے دوران جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح تک 5 افراد سے بنا دستاویزات لے جائی جا رہی رقم کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 3 ٹو ویلرز اور 2 کاروں کی تلاشی پر یہ رقم برآمد کی گئی ہے۔ 4,71,940 روپے کی رقم ضبط کی گئی۔ پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ بغیر دستاویزات کی رقم منتقل کرنے سے گریز کریں۔